کالے انگریز ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے، اسلامی معاشرت سے توڑنا چاہتے ہیں، آپ نیت کرو ہاتھ کھڑے کر کے ہم انشاءاللہ یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری میں آتا ہے میدان حشر میں اللہ حافظ قرآن کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے، پھر اس کے ماں باپ کو بلا کر کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے پہچانتے ہو کون ہیں؟ یہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چاہو چن کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ کوٹہ صدر کے لیے نہیں، وزیر اعظم کے لیے نہیں، چیئرمین کے لیے نہیں، کسی جاگیردار کے لیے نہیں، یہ کوٹہ اس کے لیے ہے جس کی پسلیوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ میرے دوستو، قرآن عظمت والا، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی عظمت والا۔ عام کپڑا ہوتا ہے کپڑے کی دکان پر تھان کے ساتھ، پاک نہ پاک، وضو بے وضو، ہر ایک اس کو ہاتھ لگاتا ہے، لیکن 1 میٹر کپڑا کٹ کر قرآن مجید کا غلاف بن گیا۔ اب جو عزت قرآن کی وہ عزت اس کپڑے کی۔ عام گتا ہوتا ہے، کوئی پنکھا جھلتا ہے، کوئی برتن ڈھانپتا ہے، لیکن وہ گتا قرآن مجید کی جلد بن گیا۔ اب جو عزت قرآن کی وہ عزت اس گتے کی۔ معمولی لکڑیاں گھر میں پڑی تھیں، آپ نے جوڑ جاڑ کر قرآن مجید رکھنے کے لیے رحل یا تپائی بنا دی۔ آپ قیمتی سے قیمتی کرسی اور صوفے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو سکتے ہیں، لیکن اس لکڑی پر پاؤں رکھنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، کپڑا گتا لکڑی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یوں عزتیں پا لیتا ہے۔ میرے نبی کا امتی وابستہ ہو جائے گا، کتنی عزتیں پا لے گا۔ تو الحمدللہ یہ دینی مدارس قوم کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے بے شک پکی گلیاں ہماری ضرورت ہے، بجلی ہماری ضرورت ہے، کھیل کے گراؤنڈ ہماری ضرورت ہے، ڈسپنسری اسپتال ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے دوستو، بجلی کی روشنی نہ ہوئی، سورج چاند کی روشنی ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، پکی گلیاں نہ ہوئیں، کچی میں گزارا ہو جائے گا، اعلیٰ مکان نہ ہوئے، لوگ خیموں جھونپڑوں فٹ پاتھوں پر بھی زندگی کے دن پورے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا، اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے ہماری اولادوں کی، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے تاجروں کی، تمام طبقات کی، امت مسلمہ کے ہر طبقے کی، بلکہ انسانیت کے ہر طبقے کی پہلی اور بنیادی ضرورت اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان مدارس کے ساتھ اور مضبوط وابستگی نصیب فرمائے۔ آج دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان، کیا گورے انگریز اور کیا ان کی روحانی نسل کالے انگریز، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے، اسلامی معاشرت سے توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نیت کرو ہاتھ کھڑے کر کے ہم انشاءاللہ یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تعلق پہلے سے بڑھ کر مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ ان مدارس کو مضبوط کریں گے۔ مدرسے کی قوت پورے دین کی قوت، اور مدرسے کی کمزوری پورے دین کی کمزوری ہے۔ نیت کریں، جو ہمارے بزرگ حضرات طلبہ کے سرپرست بیٹھے ہیں وہ بھی نیت کریں، اپنی اولادوں کا تعلق سب سے پہلے انشاءاللہ قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، اور اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑے گا، انشاءاللہ گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے۔ بچیوں کا مدرسہ بھی یہاں چل رہا ہے، ان بچیوں کے مدارس کی وجہ سے مردوں میں دین آ رہا ہے۔ جو گھر ترستے تھے قرآن کی آوازوں کو، آج الحمدللہ قرآن کی آوازوں سے ان کے در و دیوار منور ہیں، گونج رہے ہیں۔ جہاں کبھی فرض نماز نہیں ہوتی تھی وہاں تہجد کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ہمارے جاننے والے ایک جیلم کے علاقے کے کہنے لگے میری بیٹی مدرسے میں پڑھتی تھی، گھر چھٹی آئی ہوئی تھی، اور میرا حال یہ تھا، میں کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ سردی کے موسم میں میں رات 10 بجے گھر واپس پہنچا، کھانا کھایا، رضائی سیدھی کی، بستر میں گھس گیا۔ بیٹی مجھے غور سے دیکھتی رہی اور دیکھ کر کہنے لگی ابا جی عشاء کی نماز؟ میں نے کہا بیٹا سردی ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، اس وقت تو مشکل ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی میں 8 بجے سے پانی گرم کر کے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں، آپ تشریف لائیں گے، میں گرم پانی پیش کروں گی، آپ وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ کاش بیٹی کی بات تیر بن کر میرے دل پہ لگی۔ میں نے رضائی پرے پھینکی، اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی، اور وہ دن اور آج کے دن میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔
الحمدللہ مردوں میں دین آ رہا ہے، گھروں میں دین آ رہا ہے، یہ برکت ہے ان دینی مدارس کی۔ اسلامی زندگی الحمدللہ ان مدارس کے ذریعے محفوظ ہے۔ نیت کریں دین اسلام کے ان قلعوں کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔